ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک دو انتہائی اہم ہوں گے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی درخواست، اس کا کیا بنا، اس کے بارے تفصیل میں بتائیں گے۔ عمران خان کے کیس اور عمران ریاض کے کیس کے بارے میں اپڈیٹ دیں گے اور ملک کی سیاسی صورتحال پر آپ سے بات کریں گے۔ آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن مل سکے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کامنٹ بتایا کریں کہ ویڈیو ہماری آپ کو کیسی لگتی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، میں نے پہلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ مجھے عمران ریاض کے کیس کے بارے میں مکمل اپڈیٹ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اس کے بارے میں اپڈیٹ دوں گا۔ عمران خان کو جیل میں بھیج دیا گیا ہے ریاض کو، اور اب ضمانت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ یا آج یا کل یا پرسوں تک عمران ریاض کی ضمانت ہو سکتی ہے اگر کسی اور کیس میں عمران ریاض کو گرفتار نہ کیا جائے۔ اور دوسرا، میں نے بتایا تھا کہ عمران خان کے کیسوں کے بارے میں اپڈیٹ دوں گا۔ عمران خان کے التوشک کیسوں میں سماعت تو آپ کو پتہ 11 مارچ کو ہوگی، لیکن القاعدہ ٹرسٹ میں عمران خان جو اس وقت فرد جرم عائد ہو چکی ہے اور 3 گواہوں پر جرگہ مکمل ہو چکی ہے، اور اس پر عمران خان کا ٹرائل آگے چل رہا ہے کہ عمران خان کو اس کیس میں سزا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو ویلاگوں میں بتائیں گے تاکہ آپ کو مکمل خبر موصول ہو سکے۔ جیسے کہ ہم آپ کو پہلے بھی اس کیسوں کی اپڈیٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اور آگے ہی بتاتے جائیں گے تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن ملتی رہے۔ جیسے کہ ہم پہلے بھی آپ کو اس کے بارے میں اپڈیٹ کر چکے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک صفی ستور کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا، اور اس کے بعد اس کو 5 روز سے جسمانی ریمانڈ لی، اور اس کے بعد 3 روز جسمانی ریمانڈ لی، اور اس کے بعد 2 دن کی جسمانی ریمانڈ لی، اور اس کے بعد مکمل ہو چکی، اور اس کے بعد عمران ستور کو پھر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعتی چیف جسٹس نے کل کے لیے جواب طلب کیے تھے۔ آج مکمل دلائل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا، لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ جیسے بھی فیصلہ سنایا جائے گا ہم آپ کو اپڈیٹ کر دیں گے ستور کے کیس کا کیا بنا۔ ستور کے کیس کے بارے میں ہم مکمل آپ کو کال انفارمیشن اگلے ویلاگ میں بتائیں گے تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن ہماری طرف سے ملتی رہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم ہر طرف کی نظروں پر خبروں پر رکھتے ہیں، اسی لیے آپ نے ہمارے اور عمران خان سے بیرسٹر علی ظفر نے ملاقات کی، اور عمران سے ملاقات کرنے کے بعد ایک انتہائی اہم فیصلہ کیا گیا۔ بیرسٹر علی نے عمران خان کی جانب سے شیر افضل مروت کو بطور چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نامزد کیا گیا ہے، اور اس کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے، اور شیر افضل مروت کو یہ عہدہ ملنا بہت انتہائی اہم تھا، لیکن شیر افضل کو عہدہ مل چکا۔ اب مجھے پبلک اکاؤنٹ کمیشن میں نامزد ہونے کے بعد شیر افضل مروت پر ذمہ داری بڑھتی ہے کہ وہ تمام کرپشن کے جو اداروں میں اور پی ٹی آئی کے خلاف جو سازش ہیں ان پر جواب طلبی کرنی ضروری تھی۔ پہلے یہ عہدہ نور عالم خان کو تھا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ صرف 4 حلقوں پر حلقے کھولیں اور ان پر تحقیقات کر لیں، ایک اسلام آباد کا، ایک پشاور سے نور عالم کا، اور دوسرا 2 لاہور سے۔ آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو تیمور جھگڑا، کامران بنگش اور وغیرہ کے فارم کو 45 کے مسودے کاپیاں لینے کی درخواست منظور۔ پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو درخواست گزار کو تصدیق شدہ دستاویز فراہم کرنے کا حکم، اور اس کے بعد سنی اتحاد کونسل کا پنجاب میں مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف دائرہ درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس عابد عزیز شیخ کل صاحبزادہ حامد رضا کی درخواست پر سماعت کریں گے، لیکن اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی نے قومی اسمبلی سے حلف نہ لینے کی 13 مارچ تک توسیع کر دی ہے، اور جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ اور یہ انتہائی اہم ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو قومی اسمبلی میں مخصوص نشستیں نہ ملنے پر پشاور ہائی کورٹ نے پہلے سٹے دیا تھا، لیکن آج 5 رکنی نے بھی سٹے دے دیا، اور اس کے بعد اب پی ٹی آئی نے پنجاب میں
مخصوص نشستوں کے لیے رجوع کر لیا۔ اس کے بعد سندھ میں بھی رجوع کیا جائے گا اور اس کے بعد سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی، اس کے بارے میں ہم آپ کو نیکسٹ ولاگ میں آگاہ کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن کی درخواست مسترد کر دی تھی اور مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو الاٹ کرنے کا کہا، لیکن فوری طور پر ملنے شروع ہو گئی اور پی ٹی آئی نے اس کے فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں رجوع کیا اور اب پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ میں رجوع کر لیا ہے۔ اور اس کے بارے میں جیسے اپڈیٹ آتی رہے گی ہم آپ کو اس کے بارے میں اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اور آج کی سیاسی صورتحال پر ہم نظر رکھتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ 100 ارب کی سبسڈی ختم کر دی جائے تاکہ پاکستان کو قرضے ملیں گے۔ پاکستان کو سبسڈی ختم کرنے پر غریب عوام پر بوجھ پڑے گا اور اس سے مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے اور مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا اور اس سے پاکستان کے غریب عوام اور طبقے پر بہت بھاری اثر پڑے گا۔ ہم نے بہت مرتبہ کہا ہے کہ پاکستان کو غریب عوام پر ریلیف دینا چاہیے اور غریب عوام کو اس تک حق پہنچنا چاہیے۔ اور دوسری ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں جو اس وقت غریب لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور فوٹو سیشن کے لیے 20 کلو 10 کلو آٹے کے لیے ان کی عزت مجروح کی جا رہی ہے۔ یہ پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے۔ غریبوں کی عزت نفس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ آپ 10 کلو تھیلے کے لیے غریب عوام اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایم ایس نیوز کے ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ شکریہ۔